آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی تقریب میں شرکت جو ہے وہ میرے لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ جس نیک مقصد کے لیے آج کی یہ تقریب سجائی گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اور نہ صرف درخت لگانے سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتری کا سوچ رہے ہیں، بلکہ ہم اس سرزمین کو، اس پلینٹ کو رہنے کے قابل بھی بنا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آج دنیا کے اندر جو آئی پی سی سی کا ایک فورم ہے، ان کی جب سٹڈی سامنے آئی تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آئندہ آنے والے 10 سال کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے حوالے سے ریڈ وارننگ جو ہے وہ ایشو کی ہے، اور وہ ریڈ وارننگ اس وقت کے دوران ایشو ہوئی جب پوری دنیا کے اندر متحرک انداز سے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود عملی طور کے اوپر اس بلین ٹری سونامی کو جو ہے وہ خود لیڈ کر رہے تھے۔ آج مجھے یہ بتانے کے اندر خوشی ہے کہ ہم جب کے پی کے میں حکومت بنی تو انہوں نے 1 ارب درخت لگانے کا چیلنج سامنے رکھا۔ وہ 1 ارب درخت لگائے گئے۔ دنیا کے بڑے بڑے فورمز، ورلڈ اکنامک فورم ہو، چاہے وہ بون چیلنج ہو، اور اس سے بڑی اعزاز کی پاکستان کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے کہ ابھی کچھ ماہ قبل ماحولیات کا عالمی دن کی جو میزبانی تھی اقوام متحدہ کے تحت، اس کی سربراہی جو ہے وہ پاکستان کو ملی، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس فورم کو جو ہے وہ چیئر کیا۔ آج جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جس طرح اجمل صاحب بتا رہے تھے کہ کلٹیویٹڈ لینڈ کا 10% جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے درختوں کے حوالے سے، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کر دیا ہے کہ یہ صرف ایک قومی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک گلوبل، انٹرنیشنل، بین الاقوامی رسپانسبلٹی بن چکی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کو کم کرنے والوں کے اندر جو ہے وہ صفحے اول کے اندر آج نظر آ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری قوم اس مشن کے اوپر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کا حصہ بن چکی ہے۔ آج جو شجر کاری ہے وہ صرف دکھاوے کا کام نہیں ہے، آج شجر کاری جو ہے وہ ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر گئی ہے، ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جب مجھے اجمل صاحب جیسے لوگ یا ایسے لوگ سامنے نظر آتے ہیں کہ جو اپنے دل سے خود اپنی مددات کے تحت فورمز تلاش کر رہے ہیں، خود بخود جو ہے وہ گرین اینڈ کلین موومنٹ کا جو ہے وہ حصہ بنے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی حوصلہ افزا موومنٹ ہوتی ہے، کیونکہ لیڈر وہی ہوتا ہے، لیڈر ہمیشہ جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے، ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ ایک بین الاقوامی لیڈر کے طور کے اوپر جو ہے وہ نمایاں ہیں، صفحے اول ہیں۔ کلائمیٹ چینج دنیا کا جو میپ ہے اس کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ بہترین کام کر رہا ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو مینگرووز کے درخت ہیں وہ پاکستان کے اندر سب سے تیزی سے جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان پچھلے 10 سال سے ان میں جو ہے وہ صفحے اول کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے وزیر اعظم صاحب بار بار جو شہروں کے ماسٹر پلانز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چیز یہ ہے کہ ہم پورے شہروں کو کنکریٹ بنا دیں، یا ہم اپنے گرین ایریاز کو جو ہے وہ محفوظ کریں، کیونکہ ہمیں بھی زندہ رہنے کے لیے، انسان کو بھی زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ سانس کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، اور اس آکسیجن کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے سامنے یہ درخت ہیں، اور ان کے بے شمار فوائد ہیں۔ جس طرح ہمارا ایگریکلچر لینڈ ہے، جس طرح موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، گندم کی فصل کھڑی ہے،
بے وقت کی بارشیں آ گئی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آپ کی فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، آپ کی جو پیداوار ریکوائرڈ ہے وہ آپ حاصل نہیں کر پاتے، بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم کے طور کے اوپر یہ جو ہم نے بیڑا اٹھایا ہے، اس مقصد کو، اس کام کو جو ہے وہ ہم نے آگے بڑھانا ہے، اس کو مزید ہم نے اپنے ملک کو جو ہے وہ کلین اینڈ گرین کرنے کے اندر اپنا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شامل ہوں وہ کم ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گجرانوالہ کے اندر 1 منٹ میں 50,000 اسکول کے بچوں نے درخت لگانے کا جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پروگرامز کو ہم نے نہ صرف حکومتی سطح پہ انکریج کرنا ہے، بلکہ ہم ہر سطح پر، گلی محلوں کی سطح کے اوپر جو ہے وہ اس کو لے کے جائیں۔ اور جس طرح شہر فیصل آباد ہے، یہاں پر ہمیں انوائرمنٹ کے حوالے سے بے شمار جو ہیں وہ چیلنجز ہیں، اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور آ کر اس موومنٹ کا جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پاکستان کے لیے بھی اور یہاں کے لوگوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے، اس کو ہم نے مزید بڑھانا ہے۔ اور جو ماسٹر پلانز ہیں ہمارے شہروں میں، اس میں بار بار وزیر اعظم صاحب کی ایک ہی ڈائریکشن ہے تمام ایڈمنسٹریشن کو، تمام انتظامیہ کو، کہ ہم نے شہروں کو اس انداز سے پلان کرنا ہے کہ جو ہمارے گرین ایریاز ہیں وہ ہمارے محفوظ رہیں۔ ملواکی کا راوی کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا، پوری دنیا کا سب سے زیادہ ایک جگہ کے اوپر جو 3 لاکھ پودے جو ہیں وہ ملواکی کے ہمارے پاکستان نے جو ہے وہ لگائے ہیں۔ اسی طریقے سے اربن فارسٹنگ کے حوالے سے ہمارے پاس بے شمار جو ہیں وہ جگہ موجود ہیں، جو ہمارے جنگلات ہیں، جن جنگلات کو لوگ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی لکڑی کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہم نے ڈسکریج کرنا ہے، مزید فارسٹنگ کرنی ہے۔ جو فارسٹ موجود ہیں ان فارسٹوں کو ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ مجھے ایک میٹنگ کے اندر ہمیں یہ بریفنگ دی جا رہی تھی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے، پاکستان کی تمام اسٹیٹ لینڈ کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، فارسٹ لینڈ کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم صاحب کا یہ ویژن ہے۔ وہاں ہمیں پتہ چلا کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، وہاں پر 25 اربن فارسٹ موجود تھے، لیکن آج جو ہے وہاں پر چائنا کٹنگ ہو چکی ہے، وہاں پر آپ کو جو ہے وہ فارسٹ نام کی جو ہے وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم نے محفوظ کرنا ہے۔ بیرون ممالک میں اتنے سخت لاز ہیں کہ آپ نے اگر کسی جگہ کے اوپر آپ کو درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کسی روڈ کے راستے میں آ گیا ہے، روڈ ایکسٹینشن کے حوالے سے آپ نے اس کو کاٹنا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے وہ ضروری ہے، تو اس کے متعدد ڈپارٹمنٹ سے آپ کو NOC لینے پڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آرا لیا اور بیٹھ کے آپ درخت کاٹنے چلے گئے ہیں، وہاں پر انسان کی طرح جو ہے وہ درخت کی بھی قدر و قیمت کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے جو ہے وہ اپنا ذمہ دارانہ قوم کا جو ہے وہ ایک کردار ادا کرنا ہے اور اس نیک مقصد کو آگے بڑھانا ہے۔ کووڈ کے دوران ہمارے بھائی جو شاہد صاحب تھے، انہوں نے بڑی کووڈ کی وبا کا مقابلہ کیا، اپنے حقیقی خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے۔ اور یہ جو صدقہ جاریہ ان کی فیملی نے شروع کیا ہے، اس کو 10 سال سے یہ لے کے چل رہے ہیں، اس کو مزید نئی جہد کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو بلین ٹری سونامی ہے اس کے موومنٹ کے اندر یہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اجر جو ہے وہ شاہد صاحب کو اور ان کی فیملی کو دے، اور ان کو دیکھ کے بے شمار لوگ اور بھی مزید جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوں گے۔ ہمارے جس طرح ہماری انڈسٹری کے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے وائبرنٹ لوگ ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، جس میں PHA بھی ہے، FWMC بھی ہے، ان کو بھی ساتھ ہم جو ہے شامل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے شہر کو، اپنے ملک کو کلین اینڈ گرین بنائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ یار یہ بند کر دو اگر ہوتا تو۔ دیکھیں جہاں تک رہ گئی بات PDM کی، تو PDM کا شرارہ جو ہے وہ بکھر چکا ہے۔ PDM اب جو ہے وہ PDM نہیں رہی، یہ سیاسی بے روزگاروں کا جو ہے وہ ٹولہ ہے، جن کو کیسز کا سامنا ہے، جن کے
اپنے اپنے مسائل ہیں، ان کی ترجیحات میں پاکستان کی تعمیر و ترقی، پاکستان کی عوام کی خوشحالی کا کوئی ایجنڈا شامل نہیں ہے، اور ان کے استعفے، عدم اعتماد، لانگ مارچز، تمام چیزیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، اگر پاکستان کی جمہوریت کو یہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آئیں پارلیمان کے اندر انتخابی اصلاحات کا حصہ بنیں، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں یہ دنیا کے بے شمار ممالک میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو ہیک نہیں کر سکتا، اور اس کو دیکھے بغیر اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ آئیں اس کو دیکھیں، اس کو ڈیمو کو دیکھیں۔ اگر یہ ای وی ایم کی مخالفت کرتے ہیں تو پوری قوم یہ پھر کہنے میں حق بجانب ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ٹھپا مافیا کا حصہ ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے ہیومن انٹرونشن جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے۔ یہ ڈبے اٹھانے والوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یہ بیلٹ پیپرز چوری کر کے ڈبوں میں ٹھپے لگانے والے نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا راستہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام بھی روکے گی، اور آپ کے علم میں ہے کہ کرکٹ کے اندر بھی نیوٹرل امپائر عمران خان صاحب لے کر آئے تھے، اور اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ہو اس الیکشن کو تمام لوگ اس کی شفافیت کے ساتھ اس کو جو ہے قبول کریں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ای وی ایم ضروری ہے۔ اور کس طرح آپ اوورسیز کے ووٹنگ رائٹ کو آپ مسترد کر سکتے ہیں؟ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، اور $30 بلین انہوں نے پاکستان کو اس سال جو ہے وہ بھجوایا ہے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ان کا کردار ہے، ان کو ووٹنگ رائٹ بھی دینا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کا اس کے اوپر بھی فیصلہ موجود ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس نہ کرنے کو کچھ ہے نہ کہنے کو کچھ ہے، ایک ہی فیس سیونگ ہے ان کے پاس کہ پارلیمان کے اندر آئیں، جو وزیر اعظم صاحب نے ان کو دعوت دی تھی اس میں آ کے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، حالیہ کرکٹ سیریز ہونے جا رہی ہے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی، فیصلہ آباد میں کیوں نہیں میچز ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہوتے کہ اس کی نمائندگی؟ دیکھیں اس پہ یقیناً میں آپ کی آواز میں لاؤں گا، اور آئندہ جو ہمارے پی ایس ایل کے میچز ہیں، بین الاقوامی میچز ہیں، وہ فیصلہ آباد میں بھی ہونے چاہیے، اور اس حوالے سے پی سی بی تک ضرور ہم اس بات کو جو ہے وہ اپروچ کریں گے تاکہ ہمارے شائقین بھی یہاں پر محظوظ ہو سکیں۔ دیکھیں افغانستان میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان نے افغانستان کے اندر امن کے حوالے سے ڈے ون سے ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا، اسسٹنس پرووائڈ کی، اور آج بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ وہاں پر موجود جتنے بھی گروپس ہیں وہ تمام ایک انکلوسیو حکومت بنے، امن قائم ہو، وہاں پر خون نہ بہے، وہاں پر لوگوں کو ہجرت نہ کرنی پڑے، جو وہاں پر ہمارے پاس ریفیوجیز کی شکل میں لوگ آتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے پہلے 50 لاکھ ریفیوجیز آج تک کوئی ملک بتائے جس نے مہمان نوازی کی ہو۔ 30 لاکھ ریفیوجیز کو آج بھی ہم نے سنبھالا ہوا ہے۔ $80 بلین کی ہم نے اپنی 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم نے پیش کیا، ہماری جانوں کا ضیاع ہوا، $160 ارب کی ہماری اکانومی کا نقصان ہوا۔ آج کوئی ملک بتا دے جس نے اتنا نقصان اٹھایا ہو۔ تو لہذا پاکستان کے پاس دنیا کو بتانے کے حوالے سے اور پاکستان کی امن کی کوششوں کے حوالے سے دنیا کو قائل کرنے کے حوالے سے بہت کچھ ہے، اور آج دفاعی پوزیشن میں مودی ہے جنہوں نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ وہاں پر کی افغانستان کے اندر، اور آج پورا بوریا بستر باورچیوں سمیت جہاز کے جہاز بھر کے سفارت خانے بند کر کے افغانستان سے چلے گئے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ دہشت گردی کے بیج بونے گئے تھے، وہاں پر وہ امن کے بیج بونے نہیں گئے تھے۔ پاکستان جو ہے وہ امن کے ساتھ ہے، پاکستان سٹیبل افغانستان کے ساتھ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ جعلی اکاؤنٹس بنائیں، ٹیٹیاں لگائیں۔ اگر آپ نے کرپشن کی ہے تو اس کرپشن کا اوپر احتساب بھی ہوگا، اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی جسٹس ریٹائرڈ قیوم جیسے ججز مل جائیں، ہمیں وہ احتساب کا ادارہ مل جائے جس کا چیئرمین ان کا بریف کیس قبول کر لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس ملک کے اندر قانون کی حاکمیت قائم ہے، اور آج جو ہے وہ لوگ جو طاقتور تھے، جب آج ان کی ٹانگیں قانون کی حاکمیت سے کانپ رہی ہیں،
تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نہ ان کی بلیک میلنگ میں آئیں گے، نہ ان کو NRO دیں گے. بہت شکریہ. دیکھیں وہ پاکستان جو تھا پوائنٹ آف ویو، وہ نیشنل کریکلم ہم نے بنایا تو وہ وزیر اعظم صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ایک ذہنی غلامی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کریں، ہم جو ہے وہ کسی دوسرے کے کلچر کو پروموٹ نہ کریں. اگر ہم آج اپنی بیسکس کے ساتھ قائم رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا اس کو تسلیم کرے گی. اس کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے بات کی. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.